الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد تفسیر القرآن الکریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 170 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے تو کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے ہوں اور نہ ہدایت پاتے ہوں، اور آواز نہ ہدایت پاتے ہوں۔ اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا اس شخص کی مثال جیسی ہے جو ان جانوروں کو آواز دیتا ہے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہیں سنتے، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ نہیں سمجھتے۔ مشرکین اور یہود اور نصارہ کے پاس اپنے شرکیہ افعال کی کوئی دلیل نہ تھی، نہ ہی عقلی اور نہ ہی نقلی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ احقاف کے اندر سورۃ احقاف میں اللہ کریم نے فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ ائْتُونِي بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هَذَا او اثارت من علم ان کنتم صادقین۔ آپ کہہ دیجئے بھلا دیکھو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو مجھے بھی دکھاؤ کہ انہوں نے زمین کا کون سا ٹکڑا بنایا یا آسمانوں میں ان کا کون سا حصہ ہے۔ دیکھیے کتنی خوبصورت آیت کریمہ ہے، سورۃ الاحقاف آیت نمبر 4۔ ارأیتم معنی اخبرونی یا ارونی، مجھے خبر دو، مجھے دکھلاؤ، اللہ کو چھوڑ کر جن بتوں اور شخصیات، جن ہستیوں کی تم عبادت کرتے ہو، دکھلاؤ انہوں نے زمین اور آسمان کا کون سا حصہ بنایا۔ معنی یہ، مطلب یہ، کہنا یہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ جب آسمان اور زمین کی پیدائش میں ان کا کوئی حصہ نہیں تو پھر مکمل طور پر ان سب کا خالق اللہ ہے، تو پھر ان غیر حق معبودوں کو اللہ کی عبادت میں کیوں شریک کرتے؟ سبحان اللہ۔ کوئی دلیل نہیں ہے مشرک کے پاس اپنے کسی بھی بزرگ کی عبادت کی، اور آج کی امت محمدیہ کی اکثریت جو اپنے بتوں کی عبادت میں، اپنے بزرگوں کی عبادت میں، بزرگ پرستی جسے کہا جائے گا، لگی ہوئی ہے، کوئی دلیل نہیں ان کے پاس۔ ان سے بھی خطاب ہے، دکھاؤ ام لہم شرک فی السماوات، ان سے بھی اعلان ہے ان کے سامنے، ارونی ماذا خلقوا من الارض، زمین کے اندر کون سی تخلیق انہوں نے کی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب انہیں کہا جاتا کہ پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا، ما انزل اللہ، جو مالک نے نازل کیا، وہ کیا ہے؟ قرآن، وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ۔ تو جواب میں مکہ کے لوگوں کی بھی، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ ہر پیغمبر کی امت کا جو حق کو قبول کرنے والے نہیں تھے، ان کا جواب صرف یہی ہوتا تھا، ما الفینا علیہ آباءنا،
بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا، ہم اتباع کریں گے اس کی جس پر اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ بس آج بھی یہی ہے، کوئی شخص توحید کی طرف آئے تو وہ لوگ کہنے لگ جاتے ہیں اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا ہے، کیا تمہارے آباء و اجداد کافر تھے؟ ہمیں بھی ایسے ہی کہا گیا، تمہارے باپ دادا مسلمان نہیں تھے، تم سادات ہو، کیا سید کا اللہ کے ہاں کوئی مقام نہیں؟ سبحان اللہ، وہ طعنہ، وہ زچ کرنا اور اپنے آباء و اجداد کی غیرت دلانا، یہ بیماری آج بھی معاشرے میں موجود ہے۔ اور یہ کفر شروع سے چلا آ رہا کہ وہ کہتے تھے کہ نہیں، جو نازل کے اللہ تعالی نے اس کی نہیں، بلکہ بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا، اس کی پیروی کریں گے جو ابا جی کرتے ہوئے آئے۔ ابا جی ختم دیتے تھے، ہم ختم دیں گے۔ ابا جی تیجا اور 10واں اور 40واں کرتے تھے، ہم یہی کریں گے۔ ابا جی عید میلاد کا جلوس نکالتے تھے، ہم جلوس نکالیں گے۔ ابا جی اس پیر و مرشد کے بیعت تھے، ہم اس پیر و مرشد کی بیعت کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالی نے اس کے جواب میں فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگر کسی کے آباء و اجداد کو کسی بات کی عقل نہ ہو، مثلا انہوں نے خسارے کی تجارت کی ہو، غلط راستے پر چلے ہوں، شرک کرتے ہوئے فوت ہو گئے ہوں، بدعات کی بھرمار ان کے پاس ہو، ہندوؤں کی رسومات ان کے گھروں کے اندر ہو، تو پھر بھی تم ان کے پیچھے چلتے رہو گے؟ عقل سے کام لو، سیدھے راستے پر آؤ، قرآن کی تعلیم حاصل کرو، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق زندگی گزارو۔ ہمارے ہاں بھی آج کل یہی بیماری ہے کہ امت مسلمہ کی اکثریت، یہ ہماری رسم و رواج ہیں شادی کے، ہمارے رسم و رواج ہیں غمی کے، ہمارے رسم و رواج، جی ہماری برادری ہے، آخر ہمارا ناک کٹ جائے گا، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے امام ہیں، ہماری فقہ ہے، ہمارا دین ہے، ہمارے مفتی ہیں، ہمارے عالم دین ہیں۔ سبحان اللہ، ان کے پاس اللہ کی کتاب کی دلیل ہے یا نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہمارا عالم جو کہے گا ہم وہی کریں گے۔ اور ایسے درجنوں واقعات ہیں، ہم جب دین کی بات کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں تو صاف کہہ دیتے ہیں جی ہم جس دین پر ہیں وہ بالکل غلط ہے یا صحیح، ہمارے آباء و اجداد کا دین ہے، ہم کبھی اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ بیماری مکہ کے مشرکین کے اندر بھی تھی، یہود و نصارہ کے اندر بھی موجود تھی، اور ہر اس بے دین کا یہی جواب ہوتا ہے جب کتاب و سنت سے اس کے پاس کوئی دلیل نہ ہو تو ہمارے بزرگ غلط کرتے تھے۔ اچھا اتنے بڑے امام، ان کو دین پہنچا نہیں، تم آنے والی بعد کی نسلوں، بچوں اور چھوکروں کے اندر دین آ گیا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ وہی تقلید کا شکنجہ ہے جس میں آج علماء، کیا کہوں، انہوں نے جکڑ کر رکھ دیا شکنجے کے اندر۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے کسی غیر امام، پیشوا یا عالم دین، یعنی غیر نبی کی قول کو دلیل کے بغیر لے لینا، یہ تقلید کی تعریف، کہ امام سے دلیل نہیں مانگی جائے گی۔ حالانکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے کوئی شخص میرے فتوے پر فتویٰ نہ دے جب تک اس کو یہ علم نہ ہو میں نے کس دلیل کی بنیاد پر فتویٰ دیا۔ سبحان اللہ۔ اگر کسی امام یا عالم کی رائے قرآن و سنت کے نصوص کے خلاف نہ ہو، ایسی رائے یا فتوے پر عمل کرنا تقلید نہیں، نہ ہی اسے ناجائز کہا جائے گا۔ تو وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، یہی پیغام آج ہم ان مسلمان بھائیوں کو دے رہے ہیں کہ اللہ کی نازل کردہ شریعت وہ کوفہ کے مفتیوں نے نہیں لکھی، وہ مدینہ کے مفتیوں نے نہیں لکھی، وہ انڈیا کے شہروں میں بنے ہوئے مدرسوں کے مدرسین نے نہیں لکھی، وہ آسمان سے منزل ہے۔ ما انزل اللہ، اور اس انزل اللہ کی شرح، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ
للناس لتبین للناس وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس، اس کی شرح احادیث صحیح ہے۔ تو لوگ کہتے تھے نا نا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، اللہ نے فرمایا وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، نہ ہدایت یافتہ نہ عقل والے کوئی کام، تو تم پھر بھی ان کے پیچھے چلتے رہو گے کہ بابا جی نے الٹا لٹکے تھے یہاں پر، یہاں چلہ کشی کی تھی، یہاں جنات کے ساتھ معاملات کیا تھا، یہاں یہ ہوا تھا، یہاں یہ اب ہم نے بھی اسی گندگی کے اندر گرنا ہے، اسی شرک میں مبتلا رہنا ہے، اسی شرک کی آبیاری کرتے رہنا ہے؟ نہیں ایسا، بلکہ عقل کے ساتھ کتاب و سنت کو پڑھ کر دلیل کے ساتھ۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا، اس شخص کی مثال جیسی ہے جیسے ان جانوروں کو آواز دیتا ہے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہیں سنتے، بہرے گنگے اندھے۔ ناقع بغنمی، اپنی بھیڑ بکریوں کو آواز دینا اور ڈانٹنا۔ کفار کی یہ مثال دو طرح سے، ایک تو یہ کہ ان کفار کو سمجھانے والے کی مثال اس شخص کی ہے جو انہیں سمجھا رہا ہے کفار کو، اور ان کے آباء و اجداد کے دین سے ان کو ہٹا کر اللہ کے دین پر لانے کی دعوت دے رہا ہے، تو اس کی مثال ایسے ہے جو ان جانوروں کو سمجھاتا ہے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہیں سنتے۔ کمال دیکھیے، کیا خوبصورت مثال، کیا خوبصورت مثال، آواز اور ڈانٹ کے علاوہ کچھ نہیں سنتے، سمجھ نہیں آتا ان کو۔ اب اس داعی کی مثال ایسے ہے کہ ان کے سامنے کھڑا ہو کر جو آواز اور فہم تو ہے ہی نہیں پکار اور آواز کے سوا، یہ کفار کان، زبان، آنکھیں سب کچھ موجود ہیں، لیکن دل میں ضد، عناد، بغض، عداوت، اسلام دشمنی بھری ہوئی ہے۔ اس کی وجہ سے نہ دیکھنے کی صلاحیت کام کر رہی ہے کتاب و سنت کو، نہ سننے کی صلاحیت کام کر رہی ہے، کتاب و سنت کو سنتا بھی ہے، گونگا بہرا اندھا فارغ ہے۔ سورۃ اعراف کے اندر دیکھیے اللہ کریم نے کیا فرمایا، سورۃ اعراف اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ ہم نے ایسے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کی، اس کا تعلق بھی دوزخ کی پیدا کی، اس کا تعلق تقدیر سے، یعنی ہر انسان اور جن کی بابت اللہ کو علم تھا کہ وہ دنیا میں جا کر اچھا کام کرے گا یا برا کام کرے گا، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بنیاد پر اس کا جنتی اور دوزخی لکھ دیا۔ اب بیوقوف لوگ کہتے ہیں جب ہمارا جنت میں جانا لکھ دیا تو ہمیں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت؟ اللہ تعالیٰ نے تمہارا رزق بھی لکھ دیا ہے، پھر باہر کمانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے تمہاری تعلیم اور عہدہ بھی لکھ دیا ہے، پھر پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے تمہارے لیے صحت لکھ دی ہے، پھر ہسپتال میں جانے کی، دوائی لینے کی کیا ضرورت؟ وہاں سارے کام کرے گا، اور جب نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا مسئلہ آئے گا جو تقدیر میں لکھا ہوا جی وہی ہو جائے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ نے بتایا تمہاری تقدیر میں یہ لکھا ہے، اللہ نے خبر دی ہے کہ میری تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے، میری ذمہ داری کیا ہے؟ میں اللہ کی کتاب کو پڑھوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھوں، دین کو پھیلاؤں، جنت والے کام کروں، پھر جو تقدیر میں لکھا ہے وہ غالب آ جائے گا، بس۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جن کے دل ایسے ہیں لہم قلوب لا یفقہون بہا، نہیں سمجھتے، جن کی آنکھیں ایسی ہیں جن سے نہیں دیکھتے، جن کے کان ایسے ہیں جن سے نہیں سنتے، یہ لوگ جانوروں کی طرح، چپایوں کی طرح، کالانعام، بلکہ یہ ان سے بھی زیادہ گمراہ۔ دل، آنکھ، کان، یہ چیزیں اللہ نے اس لیے دی ہیں کہ انسان ان سے فائدہ اٹھائے، اپنے پروردگار کا تعارف حاصل کرے، آسمان اور زمین اللہ کی تخلیق کا مشاہدہ کرے۔ سبحان اللہ۔ یہ اور جو فائدہ نہ اٹھائے، نہ قرآن آنکھوں سے پڑھتا ہے، نہ قرآن کانوں سے سنتا ہے، کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا، نہ دل سے کوئی فائدہ اٹھاتا ہے،
تو یہ تو جانوروں بلکہ اس سے بھی بدتر کہ جانور کو بھی کچھ نہ کچھ شعور تو ہوتا ہے نا. چوپائے کو نفع اور نقصان کا وہ شعور رکھتے ہیں کہ یہاں سے میں جمپ لگا سکوں گا کہ نہیں. وہ جانور بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے. نفع دینے والی چیزوں سے نفع اٹھاتے ہیں, اور جو نقصان والی چیز ہے, شیر کو دیکھ کر ہرن کیسے بھاگتا ہے. لیکن مشرک یہ ان سے بھی بدتر ہے. انہیں اتنا شعور تو ہے کہ تکلیف دینے والی چیز کون سی ہے اور فائدہ دینے والی کون سی چیز ہے. انہیں یہ وہ اپنی سونگھنے والی حس سے کام لے کر چارہ بھی اپنی اس حس کا استعمال کر کے اس سے کھاتے ہیں. اور یہ مشرک ایسا پلیت ہے, ایسا نجس ہے, اس کے عقل پہ پردے پڑے ہوئے ہیں, نہ اللہ کی کتاب کو پڑھتا ہے, خود نہلاتا ہے, خود اس مورتی کو تراشتا ہے, پتھر بناتا ہے, پھر اس کی عبادت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. خود نہلاتا ہے, کفناتا ہے, مٹی ڈالتا ہے, بند کرتا ہے, پھر اسی سے کہتا ہے بابا دے مجھے اولاد دے دے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہے. دیکھیے سورۃ زخرف کے اندر دیکھیے اللہ کریم نے کیا فرمایا. افانت تسمع الصم او تهدی العمی ومن کان فی ضلال مبین. کیا پس تو بہرے کو سنا سکتا ہے, او تهدی العمی, یا اندھے کو راہ دکھا سکتا ہے, اور اسے جو کھلی گمراہی ہو, یعنی جس کے لیے شقاوت عبدی ہمیشہ کے لیے بدبختی, وعد و نصیحت کے اعتبار سے یہ بہرا بھی ہے اور اندھا بھی. تیری دعوت و تبلیغ سے, محنت سے یہ راہ راست پر نہیں آ سکتا. لیکن مجھے تو یہ نہیں پتہ نا کہ اس کی یہ بدبختی لکھی گئی ہے. میری ذمہ داری, میں داعی ہوں, دعات میں سے ہوں, میں دین کی شریعت پھیلانا چاہتا ہوں. میں تو ہر شخص کو دعوت دوں گا, ہر شخص کو دعوت دیتا رہوں گا, اور اس کو قرآن و سنت سناتا رہوں گا. لیکن جو شخص کان ہی نہ دھرے دعوت سننے کے لیے, اس لیے کہ اللہ کی کتاب سنوں گا تو آباء و اجداد کا دین. مجھے یاد آیا ایک مرتبہ باپ بیٹا میرے پاس آئے اور آ کر جو ہے بیٹھے, تو ایک کتاب میرے میز پر پڑا ہوا تھا, تو بیٹے نے اٹھایا تو باپ نے لے کر واپس رکھ دیا. کہا بالکل نہیں ہاتھ لگانا ان کی کتابوں کو, ہم جہاں لگے ہوئے ہیں بالکل ٹھیک لگے ہوئے. شرک کے پجاری, پنجے کے پجاری, دل کے پجاری, جہاں لگے ٹھیک لگے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے, دیکھیے سورۃ یونس آیت نمبر 42, وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ. ان میں سے بعض ایسے ہیں جو آپ کی طرف کان لگائے بیٹھے ہیں. کیا آپ بہروں کو سناتے ہیں, گو ان کو سمجھ بھی نہ ہو. یعنی ظاہری طور پر وہ قرآن و سنت کو سنتے ہیں. سننے کا مقصد ہدایت نہیں بلکہ کیڑے نکالنا ہے, حدیث کے اندر سے حدیث پر اعتراض کرنا ہے. اس لیے اب ان کو قرآن سن کر اور حدیث سن کر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا, جیسے بہرے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یہاں مثال دی ہے. اور بہرا جب بالخصوص غیر عاقل بھی ہو, بہرا بھی ہے اور عقل سے بھی فارغ, عقل ہو اور بہرا ہو تو اسے اشاروں سے سمجھا دیتے ہیں. وہ اشاروں کی دنیا کے اندر رہتا ہے, اشاروں سے بات سمجھ آتا ہے. لیکن جو عقل سے بھی فارغ ہو اور بہرا بھی ہو, اس کو آپ کسی طرح بھی اسلام کی بات نہیں سمجھا سکتے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ. اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ آپ کو تک رہے ہیں. کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھلانا چاہتے ہیں, گو ان کو بصیرت بھی نہ ہو. بعض لوگ ایسے ہیں کہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں, مقصد کچھ اور, انہیں بھی اس کتاب و سنت کا اور دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں. جس طرح ایک اندھے کو فائدہ نہیں ہوتا, اندھا کسی کو دیکھتا رہے اسے کیا خبر آئے گی کہ بندے کی شکل و صورت کیسی. ایسے ہی جس کی دل کی آنکھیں بند ہیں اس کو بھی کوئی فائدہ نہیں. جو بصارت کے ساتھ بصیرت سے بھی محروم ہو, بعض اندھے دل کی بصیرت حاصل ہوتی ہے, وہ آنکھوں کی بصارت سے محروم ہونے کے باوجود بہت کچھ سمجھ لیتے. پیغمبر کے صحابی نابینا تھے, اور پھر دیکھو کیسے اسلام کے سپاہی تھے. یہ دل کے بھی اندھے اور آنکھوں کے بھی اندھے. جیسے ڈاکٹر کو پتہ لگ جائے کہ مریض علاج کرانے میں سنجیدہ نہیں, تو پھر ڈاکٹر بھی
پرواہ نہیں کرتا، آتا ہے اپنی فیس لی اور پرچے لکھی جاؤ۔ ہاں جب وہ سنجیدہ ہوتا ہے تو ڈاکٹر پھر پلٹ پلٹ کر اچھی طرح چیک کر کر پھر دوائیاں تبدیل کر کے تاکہ مریض ٹھیک ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ سنجیدہ ہی نہیں ہے، آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسرا، نمبر 2، ایک مثال تو یہ ہو گئی داعی کی، اور دوسری مثال ان بے عقل جانوروں کی جن کے گلے، جن کے ریوڑ اپنے اپنے چرواہوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ سینکڑوں بکریاں ہوتی ہیں اور مالک کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں، بغیر سوچے سمجھے ان کی آواز پر حرکت کرتے ہیں۔ اب دیکھو ایک ریوڑ جا رہا ہے، جانور ہیں، اور وہ مالک اکیلا ہوتا ہے، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھتا، ساری بھیڑ بکریاں ان کے پیچھے چلتی رہتی ہیں۔ وہ ایسے کر کے آواز دیتا ہے خاص، تو وہ اس کی آواز سے ہی اپنے آپ کو سیدھا کر۔ اب یہ جو مشرک لوگ ہیں یہ اپنے پیروں، فقیروں، درویشوں کے پیچھے بغیر سوچے سمجھے چلے جاتے ہیں۔ وہ پیر ان کی عزتوں سے کھیلتا رہتا ہے، انہیں پھر بھی کوئی غیرت نہیں آتی، پرواہ نہیں ہوتی، آنکھیں جو بند کی ہوئی ہیں۔ جوان بچیوں کے ساتھ بدسلوکیاں کرتا ہے، عزتیں لوٹتا ہے، تو پھر آنکھیں کھلتی ہیں کہ جی جعلی پیر ہے، اور گھروں کا مال و متاع لے جاتا ہے۔ یہ مثال ہے ان آبا و اجداد کے پیچھے چلنے والوں کی، پیروں، فقیروں اور درویشوں کے پیچھے بھاگنے والوں کی، جو خالی جیبیں لے کر گھروں میں آتے ہیں اور پھر بھر کر جیبیں لے کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی شاہ صاحب کا بڑا کرم ہوا ہے، ہماری دکان چمک، ساری دکان تو اٹھا کر لے گیا وہ ظالم، بچوں کو بھوکا چھوڑ گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کریم ان کی ان گندگیوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ یاد رکھیے گا، یہ پیر، فقیر، یہ درویش، یہ سائیں، یہ مجذوب، جن کے پیچھے یہ امت کی اکثریت لگی ہوئی ہے، ساری رات ہاتھ دے کر بیٹھے رہتے ہیں، ساری رات ہاتھ باندھ کر اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا دیکھ رہا ہے، اس کوئی پتہ نہیں، بس میرا بزرگ ہے جی، بڑا نورانی چہرہ۔ میں ایک دفعہ مجھے ایک دوست لے گیا جی ہمارے پیر صاحب، مجھے بھی عادت تھی چلو میں تمہارے پیر کو دیکھ کرتا ہوں، دیکھا تو بڑا سرخ سفید آدمی ہے۔ تو میں نے پوچھا یہ کھاتے کیا ہیں؟ کہا جی روٹی بالکل نہیں کھاتے۔ اچھا اور کیا کرتے ہیں یہ صرف دودھ پیتے ہیں۔ میں نے کہا کسی کالے کو دودھ پلا دو وہ گورا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو اللہ کریم ان کی آباء و اجداد کی اتباع اور پیروی جو شرک سے اور بدعات سے بھری ہوئی ہو، امت کو اللہ تعالی محفوظ فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی، اور اللہ کا شکر کرو اگر تم صرف اس کی عبادت کرتے ہو۔ سبحان اللہ۔ پہلے تمام لوگوں کو حلال اور طیب کھانے کا حکم دیا، اس پر خاص طور پر وہاں یا ایھا الناس، یہاں یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان کو حلال اور پاکیزہ روزی کھانے کا حکم دیا۔ اس کے بغیر کوئی دعا قبول نہیں، کوئی عبادت قبول نہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، کوئی شے قبول نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اللہ تعالیٰ طیب ہے، طیب کے سوا کچھ قبول نہیں کرتا۔ طیب میں نے پاک، یاد ہوگا بچپن میں پہلی کلاس میں پڑھتے تھے، پہلا کلمہ طیب، طیب میں نے پاک، تو طیب اللہ طیب ہے یعنی پاک ہے، اور پاک طیب کے سوا کچھ قبول نہیں کرتا۔ اس نے ایمان والوں کو اسی چیز کا حکم دیا، اپنے رسولوں کو یہ حکم دیا، یا ایھا الرسل کلوا من طیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ سورۃ المؤمنون 51۔ اے رسولو پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو، یقیناً میں اسے جو تم کرتے ہو خوب جاننے والا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، سورۃ البقرہ 172۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہیں۔ پاکیزہ چیزیں، حلال طیب، کسی کا چوری کا مال نہ ہو، حرام کا مال نہ ہو، رشوت کا مال نہ ہو، اپنی نوکری برباد نہ کرو۔ سبحان اللہ۔ حلال کھانا چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کرتا ہے،
بکھرے ہوئے بال، گرد و غبار میں اٹا ہوا، آسمان کی طرح ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے یا رب یا رب، جواب ملتا ہے کھانا بھی حرام، پینا بھی حرام، لباس بھی حرام، جو غذا دی گئی ہے وہ بھی حرام، بھلا دعا کیسے قبول کی جائے گی؟ صحیح مسلم 1015 نمبر۔ اللہ کریم ہم سب کو حلال اور طیب کھلائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔